الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. لائق صد احترام استاد گرامی قدر اور اس مجلس کے صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اصلاح عقائد کے نام پر منعقد ہونے والے آج کے اس اجلاس میں مجھے توہم پرستی اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے کا مکلف کیا گیا. سب سے پہلی بات ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ توہم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور توہم پرستی کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہم ایسی بات کو کہتے ہیں جو کسی بھی معتبر وجہ سے نہیں، بس کسی بھی وجہ سے یہ خیال کے طور پر آدمی کے دل میں یا کسی سماج میں وجود میں آئے، لیکن اس کی معقول بنیاد نہ ہونے کے باوجود، اس کے ثبوت کے لیے دلیل نہ ہونے کے باوجود لوگ اس پر اس قدر زیادہ یقین کرنے لگے جیسے وہ کوئی مسلمہ عقیدہ ہو، کوئی مسلمہ حقیقت ہو. ایسے عقیدے، ایسی باتیں جو لوگوں کے اندر، سماج کے اندر جڑ پکڑ لیں، گھر کر جائیں، لوگ جنہیں یقین کے درجے میں رکھتے ہوں، لوگ اسے مسلمات کے درجے میں رہتے ہوں، لوگ جن کے بارے میں یہ مانتے ہوں کہ ہاں یہ ہے، اس کی حقیقت ہے، حالانکہ اس سلسلے میں نہ قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کے صحیح ہونے کا کوئی معتبر حوالہ ہے، لیکن یہ خیال ہے، کہیں سے آیا، شیطان کے وسوسے سے آیا، یا کسی آدمی کی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے آیا، یا کسی آدمی کے بیجا قسم کے خوف کی وجہ سے آیا، یا کسی آدمی نے ایسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی ایک شوشہ چھوڑا، لوگ لے اڑے اسے. وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسی بات، ایک ایسا خیال، ایک ایسا تصور جس کے معتبر یا صحیح ہونے کی کوئی بنیاد نہ ہو، معقول بنیاد نہ ہو، قرآن و سنت میں دلیل نہ ہو، اور ایسے کسی خیال کو، ایسی کسی بات کو کوئی آدمی مسلمہ حقیقت مان لے اور اسے ایک عقیدے کے درجے میں لے جائے، یہاں تک کہ اس کی بنیاد پر پھر آدمی صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے لگے، آدمی کچھ کرنے نہ کرنے کے فیصلے کرنے لگے، آدمی کسی کام کی طرف آگے بڑھنے یا کسی کام سے رکنے کے فیصلے کرنے لگے. اسے ہم توہم پرستی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک خیال کو جس کی کوئی بنیاد نہیں، اس قدر زیادہ اہمیت دے دی، اس قدر زیادہ اونچے مقام پر لے گیا. اب وہ خیال گویا اس کے لیے ایک عقیدہ بن گیا ہے، یہ خیال اس کے لیے گویا ایک بنیاد بن گیا ہے جس پر وہ اپنی دنیا اور آخرت کے بہت سارے فیصلے کر رہا ہے. اس کی مثالیں انشاءاللہ میں بعد میں دوں گا تو بات آپ کے سامنے واضح ہوگی. دیکھیے، اس توہم پرستی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے عقیدہ توحید کی بنیاد کو ہم اور آپ کو یاد کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دہرانا ہوگا، یاد دلانا ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب العالمین ہی اس کائنات کا اور کائنات کے ہر ذرے ذرے کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے،
اسی کے ہاتھ میں خیر و شر کے سارے اختیارات ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اذن اور اجازت کے بغیر دنیا اور آخرت میں نہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے نہ کچھ برا ہو سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ کسی انسان کی زندگی میں کچھ برا ہو سکتا ہے اور نہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی چیز کو خیر کا ذریعہ بنایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونن یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کے ایسے معتبر شواہد رکھیں، جیسے زہر ہے، آدمی کھائے گا تو مرے گا، ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ کسی کا صرف خیال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ذریعہ بنایا ہے نفع اور نقصان کا، تو یا تو کونن دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیقت کے طور پہ ظاہر کیا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعاً قرآن و سنت کی دلیل کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ فلاں چیز آدمی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور فلاں چیز آدمی کا نقصان کر سکتی ہے۔ خیر و شر کے سارے معاملات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ عقیدہ سکھلایا۔ جس آیت کریمہ سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اختیار ہے، وہو یجیر، وہی سب کو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ایسا کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانکاری ہو تو بتاؤ، جواب دو۔ اللہ نے خود فرمایا سیقولون للہ، وہ لوگ خود کہیں گے کہ نہیں یہ ساری باتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل فأنا تسحرون، لوگو اگر اس حقیقت کو جانتے ہو، پوچھنے پہ اقرار بھی کرتے ہو، مانتے بھی ہو، تو پھر کس کا جادو تم پہ چل جاتا ہے کہ تم اتنی واضح حقیقت کو بھول کر ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتے ہو، ہر چیز کے تعلق سے وہم کا شکار ہونے لگتے ہو، طرح طرح کے بے بنیاد خیالات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہو، اور نہ صرف یہ کہ بے بنیاد خیالات کو جگہ دیتے ہو، اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے، بہت سارے کام کرنے نہ کرنے کے فیصلے لیتے ہو۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، یہ کس کا جادو ہے جو تم پہ چل جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے اور آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ رکھا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار اللہ نے رکھا ہے۔ اب ہمارے ساتھ کچھ اچھا بھی ہوگا وہ اللہ ہی کرے گا، اور انہی ذرائع سے کرے گا جو ذرائع اللہ نے شریعت میں بتائے، یا جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتائے، دنیا میں ظاہر کر دیے، جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی آپ کا ہمارا برا کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ اللہ کی اذن، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے نظم کر دیا، شریعت میں بتا دیا کون سی چیز ہمارا نقصان کر سکتی، اور دنیا میں کوناً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کی کون سی چیزوں سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو وہ عقیدہ دیا جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے، اپنی ساری امیدوں کا محور و مرکز اللہ کو بنا لیتا ہے، اور ڈر بھی ہر چیز کا نکال کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک آدمی کو یقین سے بھر دیتا ہے، ایک آدمی کو اطمینان سے بھر دیتا ہے، ایک آدمی کے دل سے ہر طرح کے بیجا خوف کو ختم کر دیتا ہے، ایک آدمی کو اندر سے نڈر بنا دیتا ہے، ایک آدمی کو یہ عقیدہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس دنیا کا بڑا مضبوط انسان بناتا ہے، جو فیصلے مضبوط بنیادوں پہ کرتا ہے۔ اوہام، خیالات، لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی کچھ باتیں، کسی کی اڑائی ہوئی ہوائی، کسی کا کہا ہوا کوئی جملہ کبھی اس کے لیے توجہ کے قابل نہیں رہتا، چہ جائے کہ ایمان اور عقیدے کے درجے میں اسے لے جائے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی عقیدہ توحید سے کٹتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان جو ہونا چاہیے اس میں ذرا برابر کمزوری کا شکار ہوتا ہے، اس آدمی کا سب سے پہلے تو ایمان جاتا ہے، لیکن ایمان جانے کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی کمزوری، اللہ پر ایمان کی کمزوری،
آدمی کو یہ خوف زدہ انسان بنا دیتا ہے، ایمان آدمی کا کمزور ہونے لگتا ہے۔ وہ عقیدہ صرف کمزور نہیں ہوتا، آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے پتا کھڑکا بندہ بھڑکا، یعنی معمولی سی چیز بھی ذرا ادھر سے ادھر ہوئی، آدمی کے اندر سے خوف کی ایک لہر اٹھتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو عقید توحید کو ضائع کرنے کے نتیجے میں کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ جو توہم پرستی ہے یہ اسی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی اوہام، خرافات، بے بنیاد خیالات، بے بنیاد تصورات، سماج میں پھیلی ہوئی ایسی باتیں جن کا کوئی بنیاد نہیں بنتی، ان کی بنیاد پر آدمی ڈرتا بھی ہے اور آدمی امیدیں بھی لگا کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی کمزوری سے آدمی کس طرح کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ہونے کے بعد کتنا بے وقعت، بے وزن ہو جاتا ہے، کیسے کوئی بھی خیال اس آدمی کو ایک بے وزن تنکے کی طرح اڑا کر لے جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کأنما خر من السماء، جیسے وہ آسمان سے ٹپک پڑا ہو، گر گیا ہو، اب فضا میں ہے، ہواؤں میں ہے، حال یہ ہے کہ زمین پہ ہو تو جم کے کھڑا رہے، یا آسمان پہ ہو کسی مضبوط سہارے کو پکڑا رہے، لیکن جب شرک آدمی کرتا ہے ہواؤں میں اڑنے والا بے وزن ایک تنکا بن کر رہ جاتا ہے۔ اب اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہے مارکیٹ میں، گوشت کی مارکیٹ میں چلے جائیں یا گھر کے سامنے ہی، آج کے دور میں یہ موبائل وغیرہ آنے کے بعد شاید مشکل ہو، ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں، کوئی آپ چھچڑا لیجئے، گوشت کا ایک ٹکڑا لیجئے، آسمان میں اڑا دیجئے، چیل کوے دونوں طرف سے لپکتے ہیں، یہ اسے اچک کر لے جاتا ہے، اور کبھی اس کے منہ سے دوسرا پرندہ اچک کر لے جاتا ہے۔ تو آدمی کا حال شرک کرنے کے بعد یہی ہوتا ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، ہر کسی سے ڈرنے والا، ہر خیال اسے ڈرانے والا، ہر خیال سے امیدیں لگانے والا، وہ کیوں سمجھیے ہماری بنگلور کی زبان میں کہتے ہیں کتے کے منہ کا چھچڑا بن کے رہ جاتا ہے۔ آدمی ایسا بے وقت اور بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے کہ جو آیا اسے نوچ رہا ہے، جو خیال آیا اسے نوچ رہا ہے۔ یہ ہے توہم پرستی، یہ ہے عقیدے کی کمزوری، اور اللہ نے کہا او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھر ایسا بے وزن ایک پر، یا پھر یہ کہ ایک ورق، ایک پیپر بن کے رہ جاتا ہے جسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، دور دراز کی کسی وادی میں پھینک کر آ جاتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان کی شرک کے نقصان کے طور پر، یہی حال ہے ان لوگوں کا جو توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نادیدہ خوف، انجانہ خوف، ایک قسم کا ڈر، ایک قسم کی کمزور پرسنالٹی، شخصیت کمزور اپنے اندر لے کر چلتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی ڈرنے لگتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی بدکنے لگتے ہیں۔ اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے نفع و نقصان کے اسباب رکھے، تم اسباب اختیار کر کے بھی اس کا یقین رکھو کہ سبب اللہ کی مرضی کے بغیر تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی نقصان کے اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن یہ یقین رکھو وہ سبب تمہاری زندگی میں آ بھی جائے، جو نقصان کا سبب ہے وہ آ بھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی چیز آپ کا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان، یہ یقین تمہارا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا سہارا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی، پڑھائیں، سکھائیں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں یہ کلمات بھی آپ اور میں پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تعالیٰ تو اگر دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اگر تو روک لے تو دنیا میں کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیرے مقابلے میں کسی نصیب والے کا نصیب بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا، عقیدہ دیا۔ حاضرین گرامی قدر،
جسے ہم توہم پرستی کہتے ہیں، وہ اس مضبوط، مستحکم، معتبر، مستند اور مدلل عقیدے کے خلاف کمزور اور بے بنیاد خیالات پہ یقین کرنے کا نام، جسے ہم توہم پرستی کہتے ہیں، سماج کے اندر پھیلے ہوئے جہالت پر مبنی تصورات پر یقین کرنے کا نام ہے، قرآن و سنت سے ثابت شدہ حقائق کو نظر انداز کرنے کا نام ہے، جسے ہم توہم پرستی کہتے ہیں، اللہ پر کامل یقین رکھنے کے بجائے مخلوقات کی طرف سے بے بنیاد قسم کا خوف رکھنے کا نام ہے، یا بے بنیاد قسم کی امیدیں ان سے وابستہ کر لینے کا نام ہے، اور جسے ہم توہم پرستی کہتے ہیں، حقیقت میں یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو ساری دنیا میں ایک مضبوط انسان بنانے کے بجائے ساری مخلوقات کے مقابلے میں کمزور بنا لینے کا نام ہے، اور یہ آج کے ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو، سماج میں جب کبھی علم کمزور ہوتا ہے، لوگوں کے اندر دینی علم کمزور پڑتا ہے، تو پھر وہاں پر اوہام، خرافات، توہم پرستی جڑ پکڑتی ہی ہے۔ جب سماج میں جہالت ہو اور ایسے ہی خوف زدہ سماج، خوف زدہ افراد، ہر چیز سے ڈرنے والے جب لوگ ہونے لگتے ہیں نا، تو پھر جہاں خوف کا ماحول ہوتا ہے وہاں توہم پرستی پنپنے لگتی ہے۔ جہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید وابستہ کرنے میں کمزور واقع ہوتے ہیں، لوگ بہت سارے اوہام و خرافات کے پیچھے پڑ کر غیر اللہ سے، بے بنیاد بنیادوں سے اپنے روابط جوڑ لیتے کہ یہاں سے بھی ہمارا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بھائیو، صحیح اسلامی عقیدے کا یہ واضح پیغام، دو ٹوک پیغام ہے کہ ہم اس حقیقت کو یاد رکھیں، نفع و نقصان کے سارے معاملات جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو ہماری امیدیں بھی صرف اللہ تعالیٰ سے، ہمارا خوف بھی صرف اللہ تعالیٰ سے، اور ہماری محبت کا محور و مرکز بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی بات سے ہم نہ ڈریں۔ اور دوسری بات، جب کبھی کوئی آدمی آپ کے سامنے کہے فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں کام کرنے سے یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ اس کی دلیل پوچھیں، کیا قرآن و سنت میں یہ بات بتائی گئی؟ اور اگر قرآن و سنت کی نہیں، مشاہدے اور تجربے کی بات ہے، تو پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ مشاہدہ لوگوں کا صرف خیال ہے، لوگوں کے اندر پھیلی یہ غلط فہمی ہے، یا لوگوں کی اڑائی ہوئی کوئی ہوائی ہے، یا پھر یہ کہ واقعی معنوں میں یقینی تجربہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کونی فیصلے یعنی دنیا کے چلانے کے نظام کا حصہ بنا کے اللہ نے اتارا ہے۔ یہ ضرور تحقیق کیا کریں۔ اگر اس نہج پہ ہم چلیں گے، بہت سارے بے بنیاد خیالات ہماری زندگیوں سے رخصت ہو جائیں گے۔ چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں جو وقت بچا ہے اس کے اندر کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں کس کس قسم کی توہم پرستی پائی جاتی ہے۔ بھائیو، توہم پرستی کی جو بنیاد ہے اس کو قرآن و سنت میں خاص لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ہے اہل علم کی زبانی خوف السر۔ خوف السر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، خوف السر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں مخلوقات کے تئیں کسی قسم کا ندیدہ قسم کا ڈر ہو، یعنی یہ نہیں کہ سام سے آدمی ڈر رہا ہے، سام کاٹے گا تو زہر ہے، وہ تو پتہ ہی ہے، گائے کے پیچھے کھڑے ہوں گے لات مارے گی، گدھے کے پیچھے کھڑے ہوں گے لات مارے گا، آپ گائے کے سامنے جائیں گے سینگ مارے گی۔ یہ ڈر نہیں، یہ ڈر معتبر ہے، یہ دنیا سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ لیکن آدمی کا ڈر، وہ ڈر جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، شرعی بنیاد بھی نہ ہو، دنیاوی بنیاد بھی نہ ہو، لیکن آدمی پھر بھی اپنے اندر ڈر لے کے جیتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے کسی قسم کا ڈر آدمی پالتا ہے، تو پھر یقین مانیے کہ یہ خوف السر آدمی کے اندر توہم پرستی جنم دیتا ہے۔ کیسے؟ کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ مشرکین بتوں کے سلسلے میں یہ ڈر رکھتے ہیں، بتوں کے سلسلے میں ان کا ڈر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان بتوں کو ذرا سا چھو بھی لے گا غلط نیت سے تو یہ بت ہمارا کچھ بگاڑ دیں گے، ہمارا کچھ نقصان کر دیں گی۔ جیسے ہمارے بہت سارے وہ احباب جو مزار پرستی میں مبتلا ہیں نا، ان کا اپنا یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا۔ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب ایک تابعی سے خطاب کرتے ہوئے، الا ابعثک ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ بھیجوں ایسے مشن پر جس مشن پر اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا؟ اور وہ مشن کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ،
कोई भी अगर मुजस्समा नजर आए तो उसको ढा दो, और कोई भी ऊंची कब्र अगर नजर आए तो उसको तोड़ के बराबर कर दो। हजरत अली ने किया, हजरत अली के बाद हजरत अली ने जिनको हुक्म दिया उन्होंने किया। अब अगर आज के दौर में आप किसी आदमी से एक बात कहें कि तुम जाकर फलां कब्र को, जहां कोई फितरा होने का डर नहीं, जहां किसी का नहीं, हम अपने बुजुर्गों की, मान लें कोई आदमी अपने ही वालिद की कब्र को बराबर करने के लिए जा रहा है, किसी की तौहीन नहीं, अपने वालिद की कब्र को पुख्ता बनाया था, वो तोड़ने जाना चाहता है, लोग डरते हैं। यहाँ पर लोग डरते हैं। क्या डरते हैं? पता नहीं कहीं हम कुछ कब्र को तोड़ेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे, कब्र वाले, वो मज़ार वाले नाराज हो जाएंगे, तो पता नहीं मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये है तवहुम परस्ती का एक बाब, ये है डर, वो खुफिया डर जो लेकर लोग दुनिया के अंदर जीते हैं। और दूसरा डर जो हमारे समाज में बहुत आम है, और ये मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये जो 11वीं 12वीं करते हैं ना, 11वीं 12वीं करते हैं, उनकी अपनी जहन में ये बात बिठाई गई है कि अवहाम और खुराफात के बाब ही से, लेकिन उन्हें यकीन है, और वो ये है कि अगर उन्होंने 11वीं 12वीं कर ली तो साल के 12 महीने उनकी तिजारत में बरकत ही बरकत रहेगी, उनकी जिंदगी में बरकत ही बरकत रहेगी, ये उनका अकीदा है। अब जब उनको समझाया जाए, उनको समझ में आ जाती है बात समझ में आ जाती है कि वाकई ये एक ऐसा मसला है जिसका किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में कोई सही मसला नहीं बनता। एक बिदात है जो लोगों ने बाद में ईजाद की है। ईसाले सवाब के लिए खिलाना पिलाना वो एक अलग मसला है, किसी की वफ़ात या वलादत के मुनासबत को उनका उर्स मनाकर या औलिया के नाम पे 11वीं 12वीं करना एक बिदात है, समझ में आ जाता है। लेकिन समझ में आ जाने के बाद फिर अंदर से वो खौफ आता है। ये लोगों ने मुझे बताया, ये मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो बात है जो लोगों ने मुझे खुद बताई। का बात तो समझ में आती है, लेकिन फिर भी डर लगता है। हम कई साल से करते आए हैं, आबा व अजदाद की तरफ से करते हुए आए हैं, कहीं हमने 11वीं करना छोड़ दिया, 12वीं करनी छोड़ दी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाएगी, बरकत रुखसत हो जाएगी। ये है तवहुम परस्ती का बाब, वो डर जो लोग अपने सीने के अंदर पाल कर रखते हैं। ये तवहुम परस्ती का एक और बाब है। तवहुम परस्ती का एक और बड़ा बाब है, वो है जिन और शयातीन से डरना। देखिए, जिन और शयातीन अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है। जैसे ये नजर आने वाली मखलूक हैं, वो असल में हमारी और आंखों के लिए ना नजर आने वाली मखलूक हैं। इस्लामी शरीयत आपको ये बताती है, अल्लाह के हुक्म से जैसे ये कोई भी मखलूक आपका नुकसान कर सकती है, जिन भी नुकसान कर सकते हैं। और अल्लाह की मर्जी नहीं होगी, आपका दुश्मन आपके आसपास होकर भी जो नुकसान नहीं कर सकता, जिन और शयातीन भी आपके हमारे अंदर वो नुकसान नहीं पैदा कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें असबाब बताएं, वो आयात पढ़ो, वो दुआएं पढ़ो, वो अज़कार पढ़ो, जिनमें अल्लाह ताला ने जिन्नों के शर से हिफाजत का ज़ाबिता रखा है। और उसको इख्तियार कर लेने के बाद पूरे यकीन के साथ जियो, ये जिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी ना हो। लेकिन आप देखिए, हमारे समाज के आम लोग वो डरते हैं, चुड़ैल का डर, भूत का डर, परेत का डर, पता नहीं कौन सा डर है। और इस डर के पीछे ऐसी ऐसी कहानियां जिनका ताल्लुक अवहाम और खुराफात के अलावा कुछ नहीं। लोग जिन्नों के हवाले से तरह तरह के डर को अपने अंदर बसाए हुए हैं, और इस डर को ताकत पहुंचाने वाले वो सीरियल हैं, वो फिल्में हैं जो हॉरर के नाम पे बनते हैं, डरावने फिल्में, डरावने सीरियल बनते हैं। पुराने ज़माने में डरावने नावल लिखे जाते थे, किताबें कहानियाँ लिखी जाती। अब वो जो फिल्मों में दिखाई जाने वाले मफरूज़ा तसव्वुरात, वो जो सीरियल में दिखाने वाले मफरूज़ा ख्यालात कि जो घर बहुत दिनों से छोड़ा हुआ होगा उसमें लाजिमन तुम्हारे लिए नुकसान होगा, ज़रूरी नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो नुकसान हो, चाहे तो ना हो। लोगों को जो ईमान और यकीन रखना चाहिए, लोग भूत परेत चुड़ैल वगैरह के डर से, जिन्नों के डर से कुछ ऐसे खौफजदा रहते हैं, शाम के अंधेरे में कोई बाहर निकलना नहीं चाहता। चोर का डर नहीं, डाकू का डर नहीं, या ये कि कुत्ते कहीं अंधेरे में कुत्ता काट लेगा, ये डर नहीं। जिन पकड़ लेगा, शैतान पकड़ लेगा। माफ कीजिएगा, हमारी माएँ हमारे बच्चों की बचपन में जो तरबियत करते हैं, उस तरबियत में ये तवहुम परस्ती बच्चों के दिलो दिमाग में डालते हैं।
बच्चा अगर रोए तो डराती हैं कि डर जाओ वरना सो जाओ नहीं तो शैतान आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो फुना आ जाएगा। अल्लाह के बंदो, इस्लामी शरीयत ने हम और आपको ये सिखाया है, शैतान उसकी ज़ुर्रियत, इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत हमारी दुश्मन है, वो यकीनन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। उसके लिए एहतियात जो ज़रूरी है वो करो, लेकिन उनका बेजा किस्म का डर ना पालो, ऐसा डर जो हमेशा आपको थर थर कांपने पे मजबूर करे। अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए तो बच्चे चीख पड़े, इन चीज़ों का हमारी तरबियत में बहुत ज़्यादा दखल है। हाँ, कभी कभार कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती, वो जिन वगैरह से नहीं डरते, अंधेरा देखकर तबीयत घबराती है, ये अलग बाब है। अचानक अंधेरा हो जाए, कोई डर के मारे चीख पड़े, अंधेरे से उनको डर लगता है, बात अलग है। लेकिन ये जिन्नों का डर, ये शैतानों का डर और ये पैदा करना, उसमें हमारी माओं का ये किरदार, ये तवहुम परस्ती को जगह देने या जन्म देने का एक बहुत बड़ा मैदान है। भाइयों, ऐसा ही एक डर वो भी है, लोग ये समझते हैं फलां से पंगा नहीं लेना, वो जादूगर से उसके ताल्लुकात हैं, अमलियात कराने वाला कराने वाली है, और जादूगर का डर, फलां का डर। अल्लाह के बंदो, इस्लामी शरीयत ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा, वमा हुम बिदार्रिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये जादूगर चाहेंगे भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला की इज़्न हो। देखो, आप बैल मुझे मार के नाम पे खामखा किसी के साथ छेड़छाड़ दुरुस्त नहीं, लेकिन वहीं बिला वजह किसी का डर अपने दिल में लेकर जीना और तवहुम परस्ती को लेकर जीना, इस्लामी शरीयत की नज़र में ये गलत है, जो हमारे और आपके समाज में रिवाज पाया हुआ है। भाइयों, तवहुम परस्ती का एक और बाब भी है, वो क्या है? वो है सितारा परस्ती की शक्ल, सितारों पे यकीन करना। मेरा फलां सितारा है, वो सितारा अगर फलां दिन फलां मदार में रहेगा, मेरे लिए वक्त बहुत अच्छा होगा, और अगर वो सितारा अपने इस मदार से निकलकर दूसरे बुर्ज में दाखिल हो गया तो फिर मेरे लिए बुरा वक्त शुरू होगा। इस्लामी शरीयत की नज़र में, इस्लामी शरीयत की नज़र में ये तवहुम परस्ती का एक और बाब है। और सितारों के साथ साथ वो पत्थर जो नगीनों के तौर पे लगाए जाते हैं, हरा पत्थर, काला पत्थर, सफ़ेद पत्थर, जो उंगलियों में लोग अंगूठियों में पहना के पहनते हैं, इन सब के साथ जो तसव्वुरात लोगों ने जोड़ के रखे, ये सारे के सारे तवहुम परस्ती और ईमान की कमजोरी की अलामत हैं। सितारों की गर्दिश में ये यकीन रखना कि फलां सितारा मेरे नाम का है, मैं फलां दिन पैदा हुआ, फलां महीने में पैदा हुआ, मेरे नाम के इतने हर्फ हैं, मेरा नाम फलां हर्फ से शुरू होता है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ये तवहुम परस्ती है। इसके पीछे न शरई कोई दलील है, न कौनन अल्लाह ताला ने ऐसी कोई हकीकत रखी, बल्कि ये कौम साबिअह या साबिईन, यही सितारा परस्ती उसका जुर्म था, यही सितारा परस्ती उसकी गुमराही थी। अल्लाह ताला ने उनको भी हलाक व बर्बाद किया। इस्लामी शरीयत कहती है ये सितारों की अपनी दुनिया में उलझना, ये पत्थरों के चक्कर में उलझना, अंगूठियां तरह तरह की पहनना, ये तवहुम परस्ती का एक और बाब है। मैं तफसील में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, एक एक उंगली से मुताल्लिक और उंगली में पहने जाने वाले अंगूठी का जो नगीना होता, पत्थर होता, उससे मुताल्लिक, और उसका जो साइज होता है बड़ा और छोटा, उससे मुताल्लिक इतनी खुराफात और बेबुनियाद ख्यालात लोगों ने पाल के रखे कि इस्लामी शरीयत से साफ तौर पे पता चलता है ये गुमराह हैं और गुमराह करने वाले लोग हैं। हाज़िरीन गिरामी कदर, तवहुम परस्ती का एक और बाब है, ये अहले हदीसों में पहले नहीं था, आज इसका बड़ा जोर है। वो है ये हमारे रुक़या करने वाले हज़रात। भाइयों, रुक़या शरइया जिसे कहा जाता है वो क्या है? कुरान की आयतें पढ़कर आदमी पे दम करना, अहादीस नबविया में आई हुई दुआएं पढ़कर दम करना, या अहादीस में ना भी हो तो जो कलिमात शरअन कोई गलत माना नहीं रखते, ऐसे कलिमात का इस्तेमाल करके लोगों पे दम करना, ताकि अगर जिस्मानी बीमारी है तो वो भी, या जिन या जादू का असर है वो भी ख़त्म हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी रुक़या के सियाक़ में अल्लाह के नबी ने कहा, मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़ल्यफ़अल, तुम में से जो अपने भाई का भला कर सकता है वो कर दे, दम कर दे, फूंक दे, ये अल्लाह के नबी ने कहा। लेकिन आज अफसोस इसका है, रुक़या करने वाले हज़रात जहाँ एक तरफ रुक़या करते हैं, वहीं लोगों के अंदर तवहुम परस्ती को बढ़ावा देने में उनका बड़ा अहम किरदार होता जा रहा है। अहले हदीस भी अपने आप को कहते हैं और तवहुम परस्ती को भी रिवाज देते हैं। गैब दानी के ऐसे ऐसे दावे सुभान अल्लाह, इलाज करने आते हैं,
آدمی پہ دم کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ جن بڑا سخت ہے، آپ کے دادا کے زمانے سے آپ کے گھر میں ہے۔ غیب دان ہو، غیب دان ہو، یا اس غیب کے علم کی بنیاد تمہارے پاس کیا ہے؟ اور کئی بار ہم نے دیکھا ایک صاحب گھر میں کسی کے داخل ہوئے، دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے ٹھٹک کر، دائیں دیکھنے لگے بائیں دیکھنے لگے، یہ کونا دیکھا وہ کونا دیکھا، اور کہنے لگے بڑا شدید قسم کا جادو ہے، اللہ کا کرنا۔ میں وہیں پہنچ گیا، میں نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ تو غیب دانی کی بات ہے۔ کہنے لگے یہ ہمارے میدان کا تجربہ ہے۔ اللہ کے بندو، ڈاکٹر بیمار کا ہاتھ پکڑ کے نبض پکڑ کے بیماری پہچان سکتا ہے، کیا رقیہ کرنے والا اسے رقیہ کہتے ہیں؟ یہ غیب دانی کا دعویٰ، یہ کہانت ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے توہم پرستی کی نئی بنیادیں۔ اب اس بندے کے دل میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، اس گھر کے مرد و خواتین کے دل میں طرح طرح کی باتیں ڈالی جاتی ہیں، اور اس قدر زیادہ خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ باتیں اپنی حد تک رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ معاف کیجئے گا، وہ لوگ جن کی مائیں جن کو پروان چڑھاتے ہوئے ماضی میں یہ کہتی تھیں کہ میرا بچہ جان سے جائے تو جائے، کسی عامل کے دروازے پہ نہیں جاؤں گی، ایسے لوگوں کے گھر میں یہ رقیہ کرنے والے باز نادان گھروں میں گھس کر توہم پرستی، بدعقیدگی، ایمان کی کمزوری، توحید پہ ڈاکہ ڈالنے والے خیالات کو لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، رقیہ علاج ہے، رقیہ غیب دانی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ یہ بات بھی یاد رکھو، علاج کے دوران لوگ کہتے ہیں جن آ کر اس کے جسم پہ بولتا ہے، اگر وہ جن بھی بول رہا ہو اس کی باتوں پہ یقین کرنا کہ وہ جو بتا رہا ہے سچ بتا رہا ہے، شرعاً اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں رقیہ کرنے والوں نے طرح طرح کی خرافات کو پھیلایا ہوا ہے۔ توہم پرستی خاص طور پہ اہل حدیث حضرات میں پھیلانے میں ان رقیہ کرنے والے لوگوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں بتاؤں آپ کو بڑی دلچسپ بات سامنے یاد آئی، ایسی ہی بات کچھ لوگوں کے سامنے کہی تو کیا کہا پتہ ہے؟ رقیہ کرنے والے ایک حضرت نے یہ کہا نہیں ان علماء کو معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ پریکٹیکل رقیہ کرتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں، اس لیے یہ انکار کر رہے ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں لہٰذا ہماری بات کا یقین کرو۔ اللہ کے بندو، یاد رکھو تجربہ تمہارا ہی صحیح، لیکن تجربے کی معقول بنیاد ہونی چاہیے، یا شرعی دلیل یا قونی دلیل، اور جو ان دونوں باتوں سے خالی ہوگی وہ کہانت ہے، وہ علم نجوم ستارہ پرستی کا ایک باب ہے، وہ جو ہے کہانت غیب دانی کا دعویٰ ہے۔ اور جو آدمی غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے وہ خود اپنے آپ میں مشرک ہے، اور اس کی تائید کرنے والا مشرک شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس مسئلے کو سمجھو، توہم پرستی نے ہمارے اور آپ کے سماج میں اتنی جڑیں پکڑی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، رقیہ کرنے والے حضرات خیر کا کام کرنے نکلے تھے، کہتے تھے ہم لوگوں کو مزاروں کے پاس سے نکال کے لانا چاہتے ہیں، لے آئے الحمدللہ، لیکن مزاروں سے نکال کر لائے، گھروں میں شرک داخل کر رہے ہیں، توہم پرستی داخل کر رہے ہیں۔ یہ کون سا تماشا ہے اللہ کے بندو؟ فر من المطر ووقف تحت المیزاب، بارش کے قطروں سے بھاگ کر آیا، کھڑا ہوا تو پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، وہاں چند چھینٹیں گر سکتے تھے، یہاں تو پورا کا پورا پانی اس پہ انڈیلا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ان چیزوں سے باز آؤ، علاج کو علاج کے دائرے میں رکھو، توہم پرستی کو پھیلانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ حاضرین گرامی قدر، انہی میں سے کچھ تصورات جو جانوروں سے متعلق ہیں توہم پرستی میں، جو لوگوں نے پال کر کے رکھے، مثال کے طور پر بلی راستہ کاٹ گئی، اچھا نہیں ہے۔ صبح صبح فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، اچھا نہیں، بے برکتی۔ سفر کا مہینہ بے برکتی کا مہینہ ہے۔ ایسے ایسے خیالات ہیں، الو کو بولتے ہوئے سن لیا، کہا نحوست کی علامت ہے، اور لوگوں کے پاس طرح کی ہے۔ چہار شنبے کے دن اگر چپکلی نے بولا دوپہر کے وقت میں یہ نحوست کی علامت ہے۔ ایسے ایسے تصورات لوگوں نے جوڑ کے رکھے، جانوروں سے متعلق، پرندوں سے متعلق، حتیٰ کہ واقعات سے متعلق۔ کہتے ہیں دائیں آنکھ اگر مرد کی پھڑکے تو یہ اچھی علامت ہے، عورت کی دائیں آنکھ اگر پھڑکے یہ کچھ برا ہونے والا، اور وہیں بائیں آنکھ مرد کی اگر پھڑکے تو برا ہونے والا ہے، اور اگر عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو بہت اچھا ہونے۔ یہ سب ہمارے سماج میں موجود تصورات ہیں، یہ وہ اوہام و خرافات ہیں جس پہ یقین کر کے لوگ جیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ میں اگر دائیں ہاتھ میں کھجلی ہوگی یہ علامت ہے کہ دولت آنے والی ہے، اور وہیں بائیں ہاتھ میں اگر کھجلی ہوگی آیا ہوا پیسہ جانے والا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیسے اوہام و خرافات ہیں جن میں آپ جی رہے ہیں؟
اور ایسے اتنے تصورات ہیں، سبحان اللہ، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کوئی طالب علم اگر صرف سماج میں گھوم کے جمع کرے ایسے خیالات، یقین مانے اچھی خاصی موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے جو اس قسم کے بے بنیاد اوہام و خرافات لوگوں نے پال کے رکھے۔ اسلامی شریعت کہتی ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور اسی توہم پرستی کا ایک اہم باب ہے جسے واستو کہتے ہیں۔ واستو کیا ہے معلوم آپ کو؟ آج سے 20 سال پہلے نہیں تھا۔ لوگ گھر بنانا چاہتے، گھر کا مالک کہتا مجھے یہاں کچن چاہیے، میں یہاں بیڈ روم بنا لوں گا، یہاں میں ہال بنا لوں گا، خوشی سے بناتا۔ انہی گھروں میں رہ کر لوگ مالدار بھی ہوئے اور انہی گھروں میں رہ کر پاپر بھی ہوئے، ڈوبے، سب ہوا، چلتا تھا۔ اب پچھلے 20-25 سالوں سے ہندوؤں میں بھی نہیں تھا۔ 20-25 سال پہلے اگر معلوم کر کے دیکھ لیں، وہ پتہ نہیں ہندوؤں نے وہ جو ستاروں کی چال دیکھ کر بتانے والے، انہوں نے شروع کیا۔ آج یہ صورتحال ہے، مسلمان بلڈر بلڈنگ بناتا ہے، اسے اس بات کا ڈر ہے واستو کا خیال کر کے میں نے نہیں بنایا تو میری بلڈنگ بکے گی نہیں، مارکیٹ میں میرا کاروبار چلے گا نہیں۔ یہ واستو توہم پرستی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو، نکالو اپنے آپ کو ان سارے خیالات سے۔ یہ ساری خرافات ہیں جن کو لے کر لوگ آج جی رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، باتیں بہت ساری، لیکن میں نے آپ کو شروع میں ضابطہ بتا دیا۔ توہم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی بات، کوئی بھی خیال، کوئی بھی ایسا ضابطہ اصول جو لوگوں میں چل پڑا ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں قرآن و سنت میں، اور اس کے صحیح ہونے کی کوئی دنیا سے ثابت شدہ تحقیق نہیں ہے، جس کے بغیر کوئی خیال ہو، ایسے خیال کو توہم پرستی، توہم کہتے ہیں۔ اور ایسے خیال پہ یقین کرنے والا اور اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو آگے پیچھے کرنے والا، اسے توہم پرست کہتے ہیں۔ اور یہ توہم پرستی یا تو بدعت کے درجے میں ہوتی ہے یا کئی بار آدمی کو شرک کے درجے میں لے جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو اس توہم پرستی سے باز ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ صحابہ کہنے لگے، وہ وہی دن تھا جس دن نبی علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ صحابہ کہنے لگے، دیکھو حضرت ابراہیم کے انتقال پر سورج کو گرہن لگا ہے۔ یہ خیال تھا، بے بنیاد خیال، نہ شریعت کی دلیل، نہ ایسی کوئی حقیقت دنیا میں ہے، لیکن مشہور تھی یہ بات۔ کوئی بھی بڑا آدمی مرتا ہے تو اس چاند اور سورج کو گرہن لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمایا اور کہا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ یہ چاند و سورج اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو گرہن لگتا ہے۔ کسی کے انتقال کر جانے یا کسی کے پیدا ہونے سے ان کو گرہن لگنے والی بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ حاضرین گرامی قدر، بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ سماج میں جو میں نے باتیں ذکر کی وہ 10% بھی نہیں۔ اوہام و خرافات اس سے زیادہ بڑے ہیں، اس سے زیادہ بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ صحیح ایمان اور عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اس توہم پرستی سے اپنے آپ کو باہر نکالیے۔ وہ یقین جو توحید کی دولت، توحید کی برکت اور توحید کی نعمت کے نتیجے میں ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس یقین کی حفاظت کیجئے۔ یہ یقین آپ کو سب سے پہلے اللہ کا موحد بندہ بنائے گا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کا مضبوط انسان بنیں گے جن کی شخصیت، پرسنالٹی کبھی کسی کمزوری کا شکار نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ایسا ہی کامل یقین نصیب فرمائے۔ توہم پرستی کی ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور سماج میں پائے جانے والے ان اوہام و خرافات کو نکال باہر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔